منی کے کپڑے میں لگ جانے کے بیان میں ہے۔ حضرت حمام بن الحارث فرماتے ہیں کہ کوئی مہمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، مہمان ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مہمان کے لیے ایک زرد چادر کا حکم فرمایا، تو وہ مہمان اس میں سو گیا۔ تو وہ احتلام کیا تو اس نے شرم محسوس کی کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس اس کو بھیجے اس حال میں کہ اس میں احتلام کا اثر ہو، اس لیے پانی میں اس نے ڈبو دیا، پھر اس کو ان کے پاس بھیجا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیوں ہمارے کپڑے کو انہوں نے خراب کیا؟ اس لیے کہ اس کو کافی تھا کہ اپنی انگلیوں سے اس کو کھرچ دے، اور بسا اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے کھرچ دیا کرتی تھی اپنی انگلیوں سے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیا۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اظہر روایت یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ بقیہ دونوں امام کے نزدیک، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ منی کے پاک کرنے کے طریقے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواہ وہ منی خشک ہو یا گیلی ہو، دھویا جانا ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ دھونے کا ہے، دوسرا طریقہ اگر کپڑے میں لگی ہو، اگر خشک ہو گئی ہو تو ملنا کافی ہے۔ یہ صرف کپڑے میں ہے، بدن میں اگر ہو تو دھونا ضروری ہے، خواہ خشک ہی کیوں نہیں ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو طریقہ ہے منی کو پاک کرنے کا۔ منی جس کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھویا جانا ایک طریقہ یہ ہے، لیکن اگر خشک ہے تو ملنا کافی ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے کپڑے میں اگر لگی ہو، لیکن یہ کپڑے میں ہے، بدن میں اگر ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہماری بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ منی کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ پہلے تھا، اب نہیں، کیونکہ پہلے مادہ جو ہے منی مادہ منویہ گاڑھا ہوا کرتا تھا، یہ مسئلہ پہلے تھا، اب نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں لکھی گئی ہے۔ مسئلہ آج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کا مادہ منویہ میں بہت ہی غلظت ہو اور بہت گاڑھا ہو کہ کپڑے پہ اگر وہ خشک ہو جائے تو کھرچ دینے سے وہ دور ہو جاتا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں دلائل ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھیں، اس کے لیے الفاظ حت طوا سے اور حت تا سے اور فرق غسل وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر منی ناپاک ہوتی تو کھرچنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دھونا ضروری ہوتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ منی پاک ہے۔ جواب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے تھے جو نماز کے نہیں تھے، لیکن یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے، یہ جواب دینا غلط ہے، کیونکہ مسلم شریف میں یہ صراحت سے آئی ہے کہ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ، کہ آپ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسری دلیل کتاب الام میں یہ مذکور ہے کہ منی تمام انسانوں کا مادہ تخلیق ہے،
حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی بھی، لہٰذا منی کو ناپاک کہنا حد درجہ توہین ہے انبیاء اکرام کی۔ یہ دلیل عقلی ہے، اس دلیل سے ہم تعرض نہیں کرتے، مگر چونکہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم اس سے بحث کریں گے۔ لہٰذا جواب یہ ہوگا کہ حمل میں بچہ مستقل 5 مہینے حیض کا خون پیتا ہے، اس لحاظ سے حیض بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ جواب الزامی جواب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حیض کا خون جو پیتا ہے وہ اپنی اصلی ہیئت میں نہیں رہتا ہے، تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ ایسے ہی ہمارا بھی یہاں جواب ہے کہ منی سے جو اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی خلقت ہوتی ہے، لا یکون فی ہیئتہ الاصلی، تو جو جواب تمہارا ہے ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منی ناپاک ہے۔ اس سلسلے میں دلائل احناف اور موالک کے چند ہیں۔ پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور پانی ابھی ٹپک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی جب منی پاک تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہوا تو آپ نے لنگی دھو کر سکھا دی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرمایا کہ میری لنگی سوکھ رہی ہے، ذرا سوکھ جانے دو، پھر نماز کے لیے چلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری لنگی لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، مگر پھر واپس کر دی اور کہا کہ لوگوں کو یہ گمان ہوگا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ میرے پاس 2 لنگیاں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ اور یہ طریقہ بتاتا ہے کہ منی ناپاک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کو پہن کر صحبت فرماتے، جمع فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ نعم اذا لم یرا فیہ الاذی، اذی میں اگرچہ احتمال ہے کہ مزی ہے یا ودی اور منی وغیرہ، مگر منی کی طرف ذہن جلدی جاتا ہے۔ یہ موطا مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ منی ناپاک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تمام روایات کے جائزے سے اور غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ جس کپڑے میں منی لگی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منی سمیت نماز پڑھی۔ کسی نہ کسی روایت میں کھرچنے کا یا ازالے کی دوسری قسمیں آتی ہیں۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر احناف و مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ منی ناپاک ہے اور بدن میں لگ جانے سے دھونا ضروری ہے، اور کپڑے میں لگ جانے سے اگر غلظت ہے، گاڑھا ہے، تو کھرچنا کافی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کتنا ہی کھرچا جائے پھر بھی اثر باقی رہ جاتا ہے، پھر پاک کیسے ہو جائے گا؟ تو جواب اس کا یوں دیا گیا ہے کہ اس کی 2 نظیریں موجود ہیں کہ بڑے استنجا میں صرف ڈھیلا استعمال کرنا اور موزوں پہ گوبر لگنے سے کھرچ دینا، یہ 2 مثالیں ہیں، یہ 2 نظیریں ہیں کہ کتنے ہی ڈھیلے سے استنجا کیا جائے کچھ نہ کچھ اثر اسا باقی رہ جاتا ہے، اور موزوں میں گوبر لگنے سے، کھرچ دینے سے کتنا ہی اس کا کھرچ دینا شدید ہو مگر پھر بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، پھر بھی اس کو پاک شمار کیا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ حرج کی وجہ سے اتنی مقدار معفو عنہ ہے کہ چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے، حرج ہے، اتنی مقدار کہ اس کا اثر باقی رہ جائے، یہ معفو عنہ یعنی معاف کیا جائے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث الاعمش اصح فرمایا ہے کہ اعمش کی جو حدیث ہے یہ اصح ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلے کو محدثین نے
تسلیم نہیں کیا ہے اور مانا نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ اعمش کی حدیث بھی صحیح ہے اور ابو معشر کی بھی صحیح ہے، کیونکہ اعمش کا اگر ایک متابع ہے تو ابو معشر کے متابع بھی 5 ہیں، لہذا ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں کہ ان عائشہ انہا غسلت، کہ انہوں نے دھویا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک بھی یہی ہے کہ منی پاک ہے، لہٰذا اس روایت کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر دھونا نظافت کے خاطر ہے، حالانکہ فرق والی روایت بھی ان کے مخالف ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ بیان کیا جایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی لگی اور بغیر دھوئے یا کھرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھائی، اور ایسی حدیث کوئی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ منی جو ہے ناپاک ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں نقل فرمایا ہے کہ قال ابن عباس، کہ منی ناک کی ریٹھ جیسی ہے۔ ابن عباس کی رائے بھی یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ منی کے بارے میں دور صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے، لہٰذا ابن عباس کے اثر سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی تو اس کا جواب دیا جاتا۔ ولو بِإِذْخِرَةٍ، اذخر کو اس زمانے میں کیا کہتے ہیں یہ چیز تو الگ بات ہے، لیکن اس زمانے میں اذخر گھاس، ایک کانٹے دار اور ایک اس میں کہ جس سے کھرچنے کا کام اچھی طرح سے لیا جائے گا، کہ اس میں جو ہے کانٹا کانٹا ہو، ایک قسم کا گھاس ہے، تو اس سے صاف کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ تو یہ بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ یہ ایک قسم کی کانٹے دار گھاس ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اظہر روایت یہ ہے کہ منی پاک ہے۔ اللہ عالم۔